لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم زبان کی حفاظت کے بارے میں عرض کر رہے تھے. ایک گناہ ہے جس کو غیبت کہتے ہیں. غیبت وہ ہے کہ جو کسی اپنے بھائی کی وہ بات اس کے پیچھے اس کی عدم موجودگی میں کسی پہ ذکر کرے جو اس کو وہ سنے اور اسے بری لگے. اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر دو گناہ ملتے ہیں غیبت کرنے والے کو. ایک تو برائی کرنے کا، ایک بہتان لگانے کا. زبان اتنی نازک چیز ہے، یہ جیب جسے کہتے ہیں ہم، اس کے بغیر بول بھی نہیں سکتے. اگر یہ زبان منہ میں نہ ہو تو آدمی گونگا ہو جائے. یہی زبان ہے کہ جو ناپاک ہو جاتی ہے ناپاک کھانے سے اور ناپاک بولنے سے. اگر آدمی غلط بولتا ہے تو اتنی برائیاں ہیں زبان کے سے ہوتی ہیں کہ ان کا ذکر شروع کروں ابھی تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. آپ نے سنا ہوگا یہ بات جو عوام میں بھی مشہور ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، بات کا زخم نہیں بھرتا. یہ کیا بات ہے؟ زبانی تو ہے نا کہ ایسی بات کہی کہ دل زخمی کر دیا. اور یہی زبان ہے، تم نے چھوڑ دو، یہی زبان ہے کہ جب یہ غلط بولتی ہے یہ تو اپنے چار دیواری میں اور قلعے میں محفوظ ہے لیکن پٹائی جسم کی ہوتی ہے. اگر کوئی ناپڑ مارتا ہے تو دانتوں میں زبان پہ نہیں لگتا، منہ پہ لگتا ہے. یہ کوئی ڈنڈا مارتا ہے تو کمر میں یا کہیں بھی لگے جسم پہ. پوچھو تو کیوں مارا؟ کہ مجھے گالی دی اس نے. تو گالی کیسے دی گئی؟ زبان سے دی گئی نا. زبان کی حفاظت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور ہم عرض کریں گے آپ سے کہ اگر کوئی آدمی ذکر اللہ کرتا ہے اور وہ زبان کی برائی سے حفاظت نہیں کرتا تو اس کی زبان نورانی نہیں بن سکتی. اس طرح ہم اپنے بدن کو ناپاکی سے بچاتے ہیں، اسی طرح اپنے جسم کو اندر سے روح کو بھی ناپاکی کو بچانا چاہیے. اگر کوئی شخص روحانی طاقت حاصل کرنا چاہے تو پرہیزگاری بہت ضروری ہے. زبان بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے بنائی. اس کو اللہ کے حکم پہ چلانا چاہیے. جس نے دی، جس نے بنائی اسی کے مطابق اسے چلائے. جن چیزوں کو، جن باتوں کو بولنے سے اللہ منع کرتے ہیں وہ ہرگز نہ بولے. اگر ان باتوں کو زبان پہ لائے گا تو زبان ناپاک ہو جائے گی. گزشتہ جمعہ کو میں نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ کوئی بیچارہ اللہ کے ولی کے پاس گیا ہے کہ مجھے کچھ میرے لیے کچھ دعا کر دو، مجھے بچوں کی شادی کرنی ہے تو میرے پاس پیسے نہیں. وہ ولی اللہ جو تھا کہا ٹھیک ہے دعا کر دیں. پھر
مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور بھوک مار دی، وہ سونا بن گیا۔ بڑا حیران جو اس نے سنا، دیکھا یار اس نے فلانی آیت پڑھی ہے قرآن شریف کی، سونا بن گیا اس کے پڑھنے میں۔ انہوں نے نصیحت بھی کی کہ فضول خرچی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فضول خرچی نہ کرو۔ آج کل جو بے برکتی ہو رہی ہے، جہاں اور اسباب ہیں فضول خرچی بھی ہے۔ 10 روپے میں ہمارا کام چلتا ہے، وہاں 20 روپے خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی آ جاتی ہے۔ تو نصیحت فرمائی کہ فضول خرچی مت کرنا، لیکن اس نے جب اس پیسے کو ختم کر دیا اور پھر اپنے آپ ہی گھوم کے مارنے لگ گیا بیٹھ کے، وہی آیت پڑھ کے جو اللہ کے ولی نے پڑھی۔ اب وہ پڑھتا رہا، تھک گیا، تھک گیا، وہ بن کے ہی سنت ہے سننا۔ پھر وہیں پہنچ گیا اس فقیر پہ، اللہ والے پہ۔ آج ہی جو آئے تھا آپ نے پڑھی تھی وہی میں نے پڑھی، سننا ہی نہیں پڑا۔ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ بھائی آیت کا قصور نہیں ہے، اور زبان پکڑ کر سمجھایا کہ یہ اس کا اسے برائیوں سے پاک کر لو۔ جب اسے برائیوں سے تم پاک کر لو گے تو پھر آیت تو اپنی جگہ صحیح ہے، کمی تو ہماری ہے۔ اب ایک جماعت دریا کے کنارے کھڑی تھی، تو کوئی انتظار میں تھے کہ دریا اترے گا چلیں گے، کیا کشتی آئے گی کوئی۔ تو وہاں ایک اللہ کا ولی بھی پہنچ گیا، فقیر درویش ولی اللہ کا دوست، کہنے لگا بھائی آنکھوں کھڑے تھا، اب یار یہ پانی اترے گا تو جائیں گے۔ بالکل بات ہو گئی، میرے ہاتھ پکڑ لو، چلو اور دیکھو جو پڑھتے رہی ہو حی القیوم حی القیوم، اسے پڑھتے رہی۔ وہ بیچ میں جب چلتے گئے بیچ میں انہوں نے کوئی مولوی تھے بیچارے مولانا، وہ کہنے لگے جی درویش صاحب یہ اس طرح ہے یا حیو یا قیوم، بس ایسے ہی یوں کہا اور پانی میں ڈوب گیا۔ کہنے لگا جو میں پڑھ رہا وہ پڑھ لے۔ اب قیوم جب باہر آ گیا، دیکھ جو میں نے کہا وہ کرتا رہو۔ دریا پار ہو گئے، باہر نکل گئے، نصیحت فرمائی اسے ٹھیک کر لو جلدی ہو جائے۔ الفاظ کا سدھرنا الگ ہے، زبان پاک ہونی چاہیے برائی میں۔ یہ جو لوگ جن کی زبان میں اللہ تاثیر کرتے ہیں، ان کی زبان ہر طرح سے پاک ہوتی ہے، اللہ ان کو بچا کے رکھتا ہے۔ یہ بڑی سب سے اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا نام سنا، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ یہ کبھی غلام تھے بیچارے، تھے بڑے عقل مند، تو ان کے بھائی موبائل بند کر کے بیٹھے ہو بچوں، ان کے مالک نے ان کو کیا کہا لقمان کیا ایک دمبا ذبح کر لے، اس کا جو سب سے بہترین گوشت ہے وہ میرے کو دے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے مالک کے کہنے سے ایک دمبا ذبح کیا، تو اس کی زبان کاٹ کر تشتری میں رکھ کر
अपने मालिक को पेश किया। मालिक ने कुछ नहीं। 2-4 दिन के बाद फिर फरमाया, ए लुकमान, जा एक दुम्बा ज़िबा कर ले, उसका जो सबसे बुरा, सबसे गंदा, सबसे भद्दा गोश्त है वो मेरे पास लेके आ। लुकमान हकीम ने फिर एक दुम्बा ज़िबा किया तो उसकी ज़बान काट के तश्तरी में रख कर ढक कर दिया। अब मालिक कहने लगे कि लुकमान, सबसे अच्छा मंगाया था मैंने, तब भी तो ज़बान ही लाया था इसकी जीभ, और सबसे बुरा गोश्त मंगवाया तब भी तो जीभ ही लाया है, इसकी ज़बान लाया, क्या बात है। तो लुकमान हकीम ने फरमाया, है मेरे मालिक, इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं और इससे बुरी भी कोई चीज़। जब ये बेहतरीन बनती है तो इससे भी अच्छा कुछ, और जब ये भद्दी हो जाती है, खराब, तो फिर बदन में इससे भी बुरी कोई चीज़। यही है वो जो हमारे में झगड़े का, और यही है जो हमारे में तबाही का। वो लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, लोगों में मोहब्बत डालते हैं, ज़बानी जो है बोलते हैं। एक वो है जो ज़ुबान से गंदा बोलते हैं, लोगों की चुगलियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, बहतान लगाती है। ज़बानी तो है, झूठ बोल दिया, वो तुझे यूं कह रहा था, वो जाकर गलत मारे थे, इतने मुझे वहाँ मेरे बंदे कम कहा, वो कह रहा था चल इतना चल चल, उसमें तो काम बढ़ ले, बोल दिया। यही ज़बान है जो आदमी को फूलों में बिठा देती है, और यही ज़बान है जो आदमी के ऊपर पत्थरों की और कूड़े की बारिश करा देती है। लोग थूकने लगते हैं, गलत बोलता है। क्या फरमाया हमारे आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना अच्छा बोलते थे, कितना अच्छा प्यार से बात करते थे, कितना बेहतरीन कलाम करते थे, हुस्न कलाम, हुस्न अखलाक, बेहतरीन चीज़ आपसे सीखा हम, कैसे बोलते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में फातिहाना तरीके पर दाखिल हुए तो सब लोगों को कह दिया कि कोई बदला न ले, क्योंकि सताए हुए थे। मक्के वालों ने जुल्म बहुत किया था, थोड़ा जुल्म कि आग पे लिटाना, अंगारों में लिटाना। अब बताइए, किसी आदमी को अंगारे में लिटाया हो और जब वो ताकत में आ जाए तो वो क्या पर लिटाएगा उसे? अंगारे, किसी अंगारे पर लिटाएगा, कहेगा बदला दूंगा, छोड़ दे। तूने मुझे आग पर लिटाया था, अब मैं तुझे आग में नहीं, तुझे तनूर में गिरूंगा और ऊपर से बंद करूंगा, अंदर आग लगा के। यही सोचा, उससे आगे चलेगा, मानो गुस्सा होगा ना। तो एक इशारा किया मैंने, इससे भी बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, लेकिन जब ताकत दी अल्लाह ताला ने, जब आए उधर तो ख्याल था लोगों को कि आज ये बदला देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रहमतुल लिल आलमीन ने सबको जमा फरमाया और क्या फरमाया, बदला लोगे, बदला लेने का इरादा है तुम्हारा? या रसूलुल्लाह, अब तो चुन चुन का बदला देखेंगे। अभी उन्होंने बहुत जुल्म किए हैं हमारे साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे सहाबा, मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, बदला न लीजिए। बस इतना कहना था। सहाबा की गर्दनें झुक गई, कहा या रसूलुल्लाह आपका हम बदला नहीं लेंगे, हम बदला नहीं लेंगे। बदला लेने से
کتنی پیاری بات ہے. دنیا میں امن کا یہ نسخہ ہے. آج جو بدامنی ہے دنیا میں وہ نہلے پہ دہلا بدلے پہ بدلا. میں یہ کروں اور میں یہ کروں. اگر ایک چھوٹا بم بناوے تو دوسرا بڑا بناوے. یہی ہوڑ لگ رہی ہے. آگ بنانے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے. اللہ کی مخلوق کو مارنے کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو بچانے کے اسباب ہونے چاہیے. کیسے بچیں؟ کیسے سب سکھ کی، شانتی کی، راحت کی، برکت کی زندگی گزاریں؟ سب لوگ اپنے گھروں میں راحت کا سانس لیں، سب برکت کی زندگی گزاریں، سب خوشی سے رہیں. ایسا سوچی بدل گئی. محمد رسول اللہ نے فرمایا بدلہ نہیں لینا. نہیں لیا. اب ایک بات میں سنانی چاہ رہا تھا. خوش کلام، بہترین کلام، آپ جیسے اخلاق، آپ جیسا کلام دنیا میں کچھ کرتے نہیں. جب آپ مکے میں پہنچے لوگ جوخ در جوخ لوگ ملنے آنے لگے اور معافی کے طلبگار ہوئے. بڑے بڑے ظالم آئے اور انہوں نے معافی چاہی. آپ معاف کرتے چلے گئے. چلو معاف کرو، معاف کرو. ایسے ایسے ظالم جن کا معافی کا کوئی خواب و خیال نہیں کر سکتا بندہ، لیکن محمد رسول اللہ معاف کر سکتے. بات ہے وقت لمبا ہو جائے گا، وقت زیادہ ہو جائے گا. میری صحت بھی بہت گری ہوئی ہے. یہ بات زبان کے اوپر عرض کر رہا ہوں. جلدی جلدی اس میں سے کچھ سنا دوں. اللہ مجھے آپ کو یہ اچھے اخلاق اور اچھا کلام نصیب ہو. جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لوگ آ رہے مل رہے ہیں، دشمن بھی اپنے معافیاں ہو رہی ہیں. معافی کا عام دروازہ کھلا ہوتا ہے. بڑے بڑے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، وہ بھی کسی کا کہنے سننے سے آ رہے ہیں. چلو بھی بات بات سنانا چاہتا ہوں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ خالد بن ولید کہاں ہیں. خالد بن ولید اس وقت تک محمد رسول اللہ کے دشمن تھے. کہا یا رسول اللہ، آپ کے آنے سے پہلے انہوں نے شہر چھوڑ دیا، مکہ شہر چھوڑ دیا، اور وہ یہ کہہ کے چلے گئے کہ محمد رسول اللہ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا. وہ آ رہا ہے، اگر میں اسے دیکھوں گا. آپ سوچئے کیسے پیارے اخلاق ہیں ہمارے نبی کے، کیسا کلام ہے. فرماتے ہیں اس کو فرماتے ہیں خالد بہت اچھا ہے. ہم کیا جواب دیں گے؟ اچھا، 5 جوانوں کو حکم دیتے جہاں بھی ہو اس کو پیروں میں رسی ڈال کے کھینچ کے لیا. ایسے بولتا ہے میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. بلاؤ اس کو، گرفتار کر کے لاؤ اس کو. پاور میں تھے، طاقت میں بھی یہی کہنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے عام مجلس میں سب کے سامنے اس بات کا جواب یہ دیا، وہ بہت اچھا ہے. ایک مکے کا آدمی صحابی ادھر سے گزرے، کوئی دوسرے ان سے ملے خالد بن ولید سے. انہوں نے خالد بن ولید نے حالات پوچھے. کیا یار کیا حال ہے؟ محمد آ گیا مدینے سے. کہاں ہاتھ ہو گئے؟ کیا حالات ہیں شہر کے؟ کہنے لگے حالات تو بہت اچھے، امن ہے. تمہارے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے. وہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، وہ اس وجہ سے مکہ چھوڑ کے چلے گئے. محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ تو انہوں نے تو یوں کہا کہ خالد بہت اچھا ہے. جب یوں کہا تو خالد بن ولید کی گردن جھک گئی. ہاں ایسا انسان اتنی تکلیفیں دی ہم نے اسے،
اور آج بھی مجھے اچھا کہہ رہا ہے. کمال ہے. اسے تو ضرور ملوں گا میں, اسے دیکھوں گا, جا کے ملوں گا. جبکہ جموں میں خالد بن ولید کا اس سے پہلے محمد رسول اللہ کا کئی بار آمنا سامنا ہوا اور بڑے بہادر تھے. تاریخ پڑھیے صحابہ کی, تاریخ پڑھیے محمد رسول اللہ کی پیاری زندگی حیات طیبہ پڑھ کر دیکھیے کیسے کیسے واقعات گزرے ہیں. اس شخص کو اچھا کہنا کہ جس نے آپ کے سامنے آپ کے چچا کو قتل کر دیا ہو, آپ کے خاندان کے کئی لوگوں کو, قریبی لوگوں کو, سہارا دینے والوں کو مار دیا ہو, وہ اس کے بارے میں ایسے یہی کہتے ہیں, ارے ذرا وہ وقت کچھ اور تھا, اب وقت کچھ اور ہے. یہی کہتے ہیں نا, جب کہتے ہیں بیچارے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی سمجھ دے کہ یہ حکومت ہماری ہے, ہم جو جائے کریں. حکومت تو اللہ کی ہے. طاقت کے نشے میں گڑبڑ کرنا یہ بھول ہے. طاقت اللہ دیتا ہے اور طاقت کو اللہ لے لیتا ہے. وہی شہنشاہ بناتا ہے اور وہی شہنشاہ کے تخت سے اٹھا کے اور تخت دار تک پہنچا دیتا ہے. طاقت ہے اس کی, لینا بھی جانتا ہے, دینا بھی جانتا ہے, سب اسی کے خزانے. خالد بن ولید نے جب یہ بات سنی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اتنے پیار سے محمد رسول اللہ نے کہا ہوگا. نقل کرنے والے نے کیسے نقل کیا, کانوں میں اتر گیا وہ اخلاق, وہ کلام کہ محمد رسول اللہ نے تو ایسے کہا آپ کے بارے میں. وہ انسان جس کو میں نے اتنا دیا وہ مجھے اچھا کہے, ایسے ہی ہے. چلو چلتے ہیں, دیکھتے دیکھتے ایک بہترین کلام نے اس دشمن کو چلنے میں مجبور کیا کہ میں جا کے محمد رسول اللہ کو دیکھوں گا, ملوں گا, اس کا دیدار کروں گا. میں نے غلطی کی. جب آئے دیدار کیا, اللہ کے نبی بڑے اخلاق سے ملے, بڑے پیارے کلام سے ملے. آؤ خالد کیسے ہو؟ کہ میں تو بس آپ کا ہو گیا, بس اب دل میں سے نکل گیا, سب پلی پلی برائیاں نکل گئی. اب تو میں اللہ کی عبادت کروں گا اور آپ کو آخری نبی محمد رسول اللہ سے تسلیم کرتا ہوں. میں یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے نبی کا, ہمارے نبی کے اچھے اخلاق ہیں, اچھا کلام ہے. بہرحال ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے تو ہم روحانی طور پر بھی کمزور ہیں اور سماجی اور معاشری طور پر بھی ہم کمزور ہیں. معاشرے میں بھی برائیاں اسی سے پھیل رہی ہیں کہ ہم اس کے ذریعے لڑائی جھگڑے بول رہے ہیں, گندا بولتے ہیں, غلط بولتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, مار پٹائی تک نوبت آ جاتی ہے, قتل ہو جاتے ہیں, کتنے بڑھتے ہیں. یہ زبان بہت پیاری بھی ہے اور یہ زبان جب بگڑتی ہے تو خراب بھی ہے, جیسے لقمان حکیم نے مثال دے کر. اور سارا دن اللہ اللہ کریں, ساری رات کریں, خوب اللہ اللہ کریں, زبان کی عبادت نہیں کرتے. زیادہ ہنسیں گے, جہاں مجلس لگی وہاں جھوٹ بول لیں گے, غیبت کریں گے ادھر ادھر کی. کسی پردھان جی کی بیٹھک میں بیٹھ کر دیکھ دو کیا حالت ہو, عشاء کی نماز پڑھ کے برائیاں شروع ہو جائیں, فجر ہو جائیں, ایک دوسرے کی برائی, ایک دوسرے کی برائی. توبہ توبہ توبہ. ارے کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ پارٹیاں بنا لی, یہ بنا لیے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. بھول گئے کہ ہم سب ایک ہی راستے سے آئے ہیں, ایک ہی راستے سے واپس ہیں. ہم
तुम्हारा आना एक ही रास्ते से है और इसी रास्ते से हम वापस गए, भूल गए। माँ के पेट से पहले बाप की हड्डियों में से कौन से रास्ते से आया बंदा? ये मखलूक ये खलकत अल्लाह पैदा कर रहा है, उसने निजाम बनाया है, जोड़े पैदा किए और फिर तरकीब क्या बनाई, ये उसकी कुदरत है। आखिर इंसान अपने आप को क्या समझने लगता है कि बाप की हड्डियों में से निकलकर पेशाब के रास्ते से अपनी माँ के पेट में गया और माँ के पेट में भी पेशाब के रास्ते से गया। कौन है वो बंदा जो यूं गए कि माँ आसमान से उतरता है? एक ही रास्ता है, एक ही दरिया है, एक ही तरीका है दुनिया में आने का। और जब आया था माफी मांग कर आया था, हाथ बांधे आया था, खुदा से वायदा करता आया, तेरी मानूंगा तेरी मानूंगा। देखा नहीं आपने बाहर आवे ना माँ के पेट में से कोई भी मखलूक हो, इंसान या जानवर, तो सबसे पहले अगले हाथ आपने और में जुड़े हुए वहाँ बंधे हुए वहाँ। अगर किसी का हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए ना तो माँ के लिए मुसीबत है। और हाथों के ऊपर मुंह रखा हुआ हो, सर झुका हुआ होता है, सर के बल आता है और जब बड़ा हो जाता है तो अकड़ जाता है, भूल जाता है कि सर के बल आया था और मैं करता फिरता है बकरी की तरह। ये पता नहीं अल्लाह ताला फिर बकरी के गले पे छोड़ा भी चलवा देता है ना। अल्लाह ताला गुरूर से तकब्बुर से बचाए, घमंड से बचाए और अपनी पैदाइश के बारे में गौर करें कि हम दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने को अच्छा दूसरे को बुरा, एक बुराई है ना। बहरहाल समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं ये हमारी जबान की भी देन है। जहाँ और बुराएं हैं कि हम जबान की हिफाजत नहीं करते, इसलिए माहौल खराब हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक गाड़ी दी ना किसी ने, गलत करा उसने गाड़ी दी, बहुत बुरा गया, जुबान नापाक कर ली। अब सामने वाला दो दे, इसमें क्या फर्क रहा है? दो बेवकूफों के बल होता है। सब्र करना बड़ी चीज है, सब्र करने वालों से अल्लाह खुश होता है। जो फितने में पीछे हटता है, पीछे हटना झगड़ों में कोई बुरा नहीं। लोग कह दिए तो हमारी मजाक उड़ावे, डर गए। किससे डरे? अपने अल्लाह से डरे। अगर अल्लाह ने मुझे इतना करने वालों में शामिल कर लिया, मेरी तबाही है, मैं जहन्नम में जाऊंगा। मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ कि मैं फितना बर्पा करने वालों में शामिल नहीं होना चाहता, मैं तो अमन करने वालों में शामिल होना चाहता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में थे, एक चिड़िया चोंच में पानी लाई और पानी गिर रही थी। चाहो दे वाकया तो बड़े हैं, बस उनकी कोई तहकीक नहीं, वो नहीं, लेकिन ये तो बात समझ में आने की है। आज तेरी चोंच में इतना पानी है तो क्या करेगा हिसाब का? ये आग तेरे पानी से बुझेगी? क्या प्यारा जवाब है चिड़िया का। मैंने कि बुझो या ना बुझो, आग बुझाने वालों में शामिल हो जाए। दिलों की नफरत जो है इसको प्यार से बुझाने की जरूरत है। अगर नहीं भी बुझती तो बुझाने वालों में शामिल तो हो जाएंगे। तो चिड़िया से भी गए, जबान से बुराइयां फैला रहे हैं यार। हम जबान से अच्छा बोल के उस बुराई का फायदा नहीं करेंगे। हर आदमी इरादा करे कि मैं अपनी जबान से अच्छा ही बोलूँगा, अल्लाह का जिक्र करूँगा, नेक बातें करूँगा, अच्छी बातें करूँगा, गाली नहीं दूंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, गीबत नहीं करूँगा, ज़्यादा नहीं हंसूँगा।
حرام مال نہیں کھاؤں گا. یہ چٹپٹی بہت ہے, یہ مانگے چٹپٹا مال, پیٹ نہیں مانگتا. ذائقہ یہی بتاوے یہ ٹکڑا چھوٹا کا 2 روپے کا. پیٹ نہیں کہتا مجھے چٹپٹا دو, پیٹ تو جو ہے یار سادہ دے دے, تندرست رہنا ہو دیجیے. اگر پراٹھے دے گا مجھے زندگی مرے گا دے. لیکن کیا کیا جائے, زبان کہتی ہے چٹپٹا دے, اچار بھی ہو اور بڑھیا تلا ہوا ہو, مزہ آ جائے کھانے میں. پیٹ کہتا ہے تیرا ناس ہو زبان, میرا بیڑا گھر بیمار ہو گیا. ہاضمہ کہتا ہے میں بیمار ہو گیا, کنٹرول کر لے اپنے اوپر, میرے اندر کیا بیچ رہی ہے تو, میں اس کو ہضم نہیں کر پاؤں گا. بیمار ہو جائے گا, تیرے اعضاء بیکار ہو جائیں گے, مان جا. لیکن یہ سنتی نہیں, جو کہے جی نہیں بڑھیا دے چٹپٹا دے. آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی ہیں چٹپٹے ہے نا. شام کو دیکھو شہر میں جاؤ, کوئی ریٹ نہیں ملے گی, 50-60 آدمی نہ کھڑے ہوتے ہیں. روزگار ہے, انہیں برا نہیں کہتا, وہ بیچارے روزگار کرے. لیکن ایک بات ہے کہ باہر کی ہوا, باہر کی گرد غبار, باہر کی گندگی, دھواں, کشمار, پردوشن, کیسا تھا جل رہا ہے, کھانے میں گر رہا ہے, صفائی نہیں ہے نا. اللہ پاک فرماتے ہیں صاف کھاؤ پاک کھاؤ, صاف کھاؤ صاف رہو پاک رہو. ارے بھائیو, اللہ ہماری آپ کو, ہماری آپ کی زبان کو اپنے تابعداری میں لگائے, اور زبان کی قدر و منزلت ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے, اور اس کو محفوظ رکھنے میں ہماری حفاظت ہے. سویرے کو جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے نا, جب یہ بستر پر بیٹھے گا, آنکھیں مارے, نیند تارے, اب وقت نہیں ہے, سنت طریقہ کیا ہے سو کو اٹھنے کا, وہ پیار کریں گے. جب یہ بیٹھتا ہے نا 4 بجے بیٹھتا ہے, سمجھ رہے سویا بیچارا, جب بیٹھتی اس کے سارے اعضاء ہیں نا, پیر سے نہ انگوٹھے سے لے تو سر تک سارے جوڑ زبان کا جو کھڑے ہوتے ہیں, اور جو ہے زبان سمڑ کے رہے گی, تو سمڑ کے رہے گی, میری جان بچی رہے گی. اگر تو گڑبڑ ہو گئی ہمارا سارا ناش ہو جائے. یہ پھر بھی نہیں مانتی, ہر چیز ہے تو کروں. جس نے اس پہ کنٹرول کر لیا سمجھ لو کامیاب. ویسے دیکھو برائیاں زبان کی بھی ہیں, برائیاں آنکھ کی بھی ہیں, برائیاں کان کی بھی ہیں, برائیاں پیٹ کی بھی ہیں, برائیاں ہاتھوں کی بھی ہیں, برائیاں پیروں کی بھی ہیں. اللہ ساری سے انسان بن جائیں, اچھے بندے بن جائیں, اللہ کے پیارے بندے بن جائیں. اچھی سوچ, اچھا بولنا, اچھا سننا دل کو نورانی بناتا ہے. غلط بولنا, غلط سننا دل کو بیمار کر دیتا ہے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں سب کو طریقہ رسول اللہ کا عمل کی توفیق دے, اور ہماری زبان کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سے تیری جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی ہیں, جانے میں انجانے میں, دن میں رات میں, صبح شام میں, چھپ کر یا عام, سب کو معاف فرما. یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہمارے اوپر رحم اور کرم کر.
مہربانی فرما، فضل فرما، ہم سب کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی نصیب کر دے۔ اے اللہ ہماری زبان کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، جسم کو تمام اپنی نافرمانیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا، نفس اور شیطان کے شر سے بچا، نفس اور شیطان کے غلبے سے بچا، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا کر، توحید کامل عطا کر، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زناکاری سے، بدکاری سے، حرام خوری سے، سٹے کے مال سے، سود کے مال سے، پرائے مال سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، حسد سے، کبر سے، ریا سے، حرص سے، لالچ سے، طمع سے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری زندگی کو، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہمارے دلوں کو ان تمام برائیوں سے پاک کر دے اور ہمیں اچھا نیک اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے، اپنے صالحین بندوں میں شامل کر، اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ اے اللہ ہمیں انسانی ہمدردی نصیب فرما، ایمانی رشتہ ہمارے دلوں میں مضبوط کر دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں، آپ کے فرمان کے مطابق، آپ کے کلام کے مطابق ہم بولنے لگ جائیں، آپ جیسے اخلاق ہمارے ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں اتباع سنت نصیب فرما، اتباع شریعت نصیب فرما، کامل ایمان عطا فرما، توحید کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امت کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کو عام فرما، ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں فساد پھوٹا ہوا ہے، تیرے بندے یہ انسان ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، یہ بدامنی ہو گئی ہے اور زمین پر خشکی پر فساد پھیل گیا ہے۔ اے اللہ ان فسادوں کو ختم کر دے اور زمین پر امن کر دے۔ جو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں ان ملکوں میں آپس میں اتحاد کر دے اور امن کی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما، ملک میں راحت برکت عافیت نصیب فرما، خوشحالی نصیب فرما۔ اس میں رہنے والوں کو اتحاد اتفاق محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ دلوں میں نفرت رکھتے ہیں ان کے دلوں کو نفرت سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تمام برائیوں سے پاک کر دے، ہماری زبان کو پاک کر دے، ہمارے دماغوں کو پاک کر دے۔ یا رب العالمین امن و سکون عطا فرما، ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں، بستی میں، ہمارے پڑوس میں، گھروں میں امن و سکون نصیب فرما، بدامنی سے، جھگڑوں سے، فتنوں سے محفوظ فرما، اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین رحم اور کرم فرما۔ اے اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے جو تیرے بندوں کو جوڑتے ہیں، محبت ڈالتے ہیں دو بھائیوں میں۔ اے اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں یہ عمل نصیب فرما، اور تو ناپسند کرتا ہے ان کو جو لڑائی کراتے ہیں، جھگڑے کراتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں۔ تو اے اللہ اس لائن سے ہماری سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک راستے پر چلا، صراط مستقیم ہمیں نصیب فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب العالمین ہماری حفاظت کر اور ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، رحم اور کرم فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگاری برکت حلال اور پاک عطا کر دے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی مقروض ہو گئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا اسباب پیدا کر دے، ان کی روزی روزگاری میں برکت کر دے۔
اے اللہ انہیں پاک روزی نصیب فرما، قرض کی ادائیگی کا اسباب پیدا فرما یا رب العالمین، سب پر رحم فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی بے اولاد ہیں ان کو نیک برکت کی اولاد عطا فرما، جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ عطا کر دے، جن کے پاس بچی نہیں ہے ان کو نیک تندرست صحت مند بچی عطا کر دے، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے یا اللہ۔ ہماری اولادیں، ہمارے نوجوان بچے، ہماری نسلیں نشے میں، بری علتوں میں، بری عادتوں میں الجھ گئی ہیں، پھنس گئی ہیں، اے اللہ ان کو بچا لے اور ان کو سمجھ عطا فرما دے اور ان کو تمام ناپاکیوں سے بچا لے اور ناپاک کھانے سے بچا لے اور یہ نشے والی چیزوں سے، تمام چیزوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہدایت عطا فرما، نیک راستے پر چلا یا رب العالمین۔ جن گھروں میں بچے یا بچیاں شادی کے لائق ہو گئے ہیں ان کے رشتے نہیں ملے ہیں، خیر و برکت کے رشتے ان کے عطا فرما، جن کے رشتے مل چکے ہیں ان کی خانہ آبادی رخصتی کا اسباب پیدا فرما یا اللہ۔ بہت سے لوگ ناجائز مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں ان کے چھوٹنے کا اسباب پیدا فرما اور بہت سے گھروں سے غائب ہیں ان کو ان کے گھروں میں خیریت سے واپس فرما یا اللہ۔ بہت سے بچے پڑھ رہے ہیں مدارس میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، اللہ ان کی حفاظت کر اور انہیں کامیابی عطا فرما اور بہت سے پڑھنے کے بعد امتحانات دے رہے ہیں، اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما اور ان کو خدمت کے لیے قبول کر، ان کو اپنے مخلوق کی خدمت کے لیے قبول کر، اے اللہ ان کو اچھائی عطا فرما اور ان کو ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کی نیک خواہشات، نیک تمناؤں کو پورا فرما اور ہر طرح سے حفاظت فرما، اے اللہ نیکی کا راستہ سب کو عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کی مدد و نصرت فرما، ہم سب کے اوپر رحم فرما، اے اللہ ہماری جائز اور پاک مرادوں کو پورا فرما یا اللہ۔ جنہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، کہلوایا ہے، ان سب کی جائز اور پاک مرادوں کو پورا کرنا۔ ہمارے دوست احباب، متعلقین، متوسلین، محبین دنیا میں جہاں بھی ہیں کسی پریشانی میں اگر ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان پر رحم کر دے۔ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتے دار، ہمارے ملنے جلنے والے جہاں بھی ہیں ان کی پریشانی کو دور کر ان پر رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، ہمارے اوپر فضل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك